دوستو ہم اپنے آپ کو ایک درخت کم سے کم سمجھیں کہ ایک ہم درخت ہیں، جتنا بھی سایہ ہے لوگوں کو راحت پہنچنی پہنچ جائے. ہم درخت سے تو گئے گزرے نہ ہو جائیں. بادل کے ٹکڑے فضا میں آوارہ پھر رہے ہیں. بے وقات یہ بادل کے ٹکڑے خدا کی قسم ہم اور آپ سے افضل ہیں. یہ سب کے لیے مفید ہیں، ہم کسی کے لیے مفید نہیں ہیں. یہ بادل بارش کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کسی کافر کا کھیت ہے یا مومن کا، یہ غریب کا جھونپڑا ہے یا امیر کا محل ہے. یہ پوچھ پوچھ کر بارش نہیں کرتے. تو بادل کا یہ ٹکڑا ہم سے زیادہ مفید ہے. سب کے اوپر وہ بارش کرتا. تو ہم اس بادل کے ٹکڑے سے بھی گئے گزرے ہیں. دوستو ہم ہیں کیا چیز؟ ہم کتنوں کے لیے مفید ہیں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے مفید نہیں ہیں. اولاد والدین کے لیے مفید نہیں ہے، والدین اولاد کے حق میں مفید نہیں ہے، بھائی بھائیوں کے حق میں مفید نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی کے حق میں مفید نہیں ہے، رشتہ داروں کے حق میں ہم مفید نہیں. حد یہ ہے کہ ہم عورتوں کے لیے بھی مفید نہیں. اس کو ہم چولہے کی ہانڈی سمجھ کر جب چاہیں طلاق دے کر باہر پھینک دیں. ہم کس کے لیے؟ تو اپنی بخشش کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم سب کے لیے مفید بنیں. یہ پہاڑ سب کے لیے مفید، یہ عظیم الجثہ پہاڑ، یہ سطح سمندر سے اللہ کے حکم سے کھارا پانی کھینچ کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل میں بندوں کے لیے آب شیریں فراہم کرتے ہیں. اتنا بڑا پہاڑ یہ مغرور نہیں، متکبر نہیں. اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ خدمت پر کاربند ہے. اللہ نے جو ہماری آپ کی ڈیوٹی لگائی، ہم آپ کیا کاربند ہیں؟ یہ 2.5 کروڑ فارن ہائٹ پر دہکنے والا یہ آگ کا گولا سورج، یہ 24 گھنٹے محو گردش گشت کرتا رہتا ہے. 24 گھنٹے گشت کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ یہ ہمارے آپ کے لیے. اپنے آپ کو جلا رہا ہے، بندوں کو، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ سورج مغرور نہیں، متکبر نہیں. اتنا بڑا عظیم الجثہ، اور یہ انسان کس لائق ہے؟ یہ مغرور ہے. سورج مغرور نہیں، یہ چاند مغرور نہیں، یہ ستارے مغرور نہیں. اور اس سے بڑھ کر شہد کی چھوٹی چھوٹی سی مکھیاں ہے، ان کا کوئی وجود؟ شہد کی مکھیوں کا. آپ ہی کے کشمیر کے مولانا نصیر القاسمی نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے خالق کائنات کون. آپ ہی کی کتاب ہے، مجھے بتلانا پڑ رہا ہے، مولانا حافظ چراغ کے نام سے، لیکن نصیر القاسمی اپنے آپ کو برکتن لکھتے تھے. انہوں نے لکھا ہے ایک شہد کی مکھی 24، اس کا 16 گھنٹے کا ورک ہوتا ہے. شہد کی مکھی کا ورک کتنا ہے؟ 16 گھنٹہ. 16 گھنٹے میں 350 کلومیٹر کا وہ گشت کرتی ہے. 350 کلومیٹر کا گشت کر کے ایک قطرہ شہد تیار کرتی ہے. تو سورج یہ گشت کر رہا ہے، یہ مکھی گشت کر رہی ہے، اور تم تبلیغ کے لیے کتنا گشت کر رہے؟ اگر حساب لوں بتلا پاؤ گے؟ دین کے لیے آپ بھی گشت کیا کریں. پھر وہ شہد، کتنا قیمتی شہد، فیہ شفاء لکل علیل کے مصداق. مولانا چراغ نے لکھا ہے
شہد 600 سال تک ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہوتا، اور وہ حکیم عبدالحمید کا روح افزا، ان کی لیبارٹری کے اندر دیو ہیکل مشینیں، جانے کتنی لیور، کتنا را مٹیریل، اس کے بعد میں ایک شربت تیار کیا، وہ 3 ماہ میں ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھی جیتی یا حکیم عبدالحمید جیتا؟ شہد کی مکھی حکیم عبدالحمید سے جیت گئی نا۔ وہ شہد کی مکھی نے کوئی مشین نہیں مانگی تم سے، کوئی لیبر نہیں مانگی، کوئی را مٹیریل نہیں مانگا، کوئی پلاٹ نہیں مانگا، اور حکیم عبدالحمید نے بہت بڑا پلاٹ گھیر لیا، بڑی بڑی مشینیں لگائی۔ اس کے بعد میں انہوں نے روح افزا تیار کیا، وہ 30 ماہ کے اندر ہی ڈیٹ ایکسپائر ہوتا ہے، اور شہد کی مکھی جس سے کچھ نہیں لیا وہ 600 سال تک وہ ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہوتا۔ بتائیے آپ، وہ مکھی جیتی یا انسان؟ کیا حیثیت ہے ایک شہد کی مکھی کی۔ اور دوستو، حکیم عبدالحمید کے کارخانے کی مشینیں تو گھس جاتی ہیں، کچھ دنوں میں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ جو شہد کی مکھی ہے ایک مشین، یہ ایک مشین جانتے ہو کتنی مشینیں پیدا کرتی ہے؟ حافظ چراغ نے لکھا ہے 24 گھنٹے میں ایک شہد کی مکھی 2000 انڈے دیتی ہے، 2000 24 گھنٹے میں دیتی ہے، 2000 وہ کی اپنی جیسی مشینیں روزانہ تیار کرتی ہے۔ یہ خالق کائنات کا نظام ہے۔ دنیا یہ آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم اور صرف آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تب بھی آخرت نہ بنا پاؤ، افسوس کی بات ہے۔ آپ بتلاؤ، وہ تو وہاں تھے ہمارے حاجی صغیر نمبردار، انہوں نے تو جنت یوں کما لی تھی مطبخ چلا کر کے۔ آج میں کون سورما ایسا ہے جو کھڑا ہو سبیل الہدا کے مطبخ کو چلا کر کے جنت حاصل کرے؟ اپنی آخرت کی جس کو فکر ہو کھڑا ہو جائے۔ اتنے لوگ گواہی دیں گے محشر میں، ہم سب گواہ ہوں گے کہ اللہ کے راستے میں سبیل الہدا کے طلبہ کے لیے انہوں نے یہ دیا تھا۔ ان طلبہ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تعلیم دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے تب واپسی وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، وہ جب دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ وہ اللہ کے راہ کے مسافر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، سبیل الہدا کے طلبہ، ان کے لیے بتاؤ آپ میں کون ہے جو پیش قدمی کرے اور پہلے اس کا نام اللہ کے ہاں لکھا جائے؟ یہ کیا بھائی، کچھ لائے؟ دیکھ لو بھائی، دیکھ لو مفتی صاحب ماشاءاللہ یہ کچھ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ جو بھی دیا۔ دیکھو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، جب روزے محشر پکڑے جاؤ گے ساری دنیا موجود ہوگی، شرم کی بات تو وہاں ہوگی، وہاں شرمندہ نہ ہو، اس لیے آج ہی اس کا انتظام کرو۔ جنت کی جانب ایک قدم بڑھنے کے لیے
آپ ایک قدم بڑھ کر جو بھی آپ کے جیب میں ہے وہ دے دے، نہیں ہے تو عہد کریں اور وعدہ کر لیں کہ ہمیں یہ دینا ہے، یہ سمجھو کہ جنت کی جانب آپ چلے۔ بتلائیے آپ کون ہیں؟ وہ ایک ہی بھائی صاحب تھے، وہ تشریف لائے اور باقی کسی کی جیب میں کچھ ہے نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل آپ مخلصین لہ الدین ہو، جو بھی ہے کسی کے پاس وہ دینا چاہیے نا۔ آپ جانتے ہیں، یہ بتلایا جا چکا ہے کہ زمین کے لیے کتنا بڑا بجٹ ہے، 40 لاکھ روپیہ کی ادائیگی، 40 لاکھ روپے قرض ہیں جو دینے ہیں۔ وہ 40 لاکھ کیا بہت زیادہ ہیں؟ 40 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر 80 آدمی کھڑے ہوں تو 50 ہزار تو حصے میں آئیں گے، اور 160 ہوں تو 25 آتے ہیں۔ اتنے بڑے شہر کے اندر کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ کی جانب سے توفیق چلے، آپ کا ہاتھ جیب میں جائے گا اور یہ سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے گھر کا کام ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا۔ بس یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ توفیق دے دے اور اس میں حصہ لے لے، یہ اللہ کی جانب سے توفیق ہوتی ہے، بندوں کی جانب سے کچھ نہیں ہے، بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ زمین کے لیے قبر کے وقت رکھا ہم نے 11,550۔ مفتی صاحب نے ایک بہت ہی معقول نظم کیا ہے، بقدر ایک قبر کے، جتنے میں ایک آدمی سبھی کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو 11,000 کتنے ہے؟ 11,550 روپیہ میں ایک قبر کے بقدر زمین پڑتی ہے۔ صدقے جاریہ کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ طے کریں اپنے ذہن کے اندر کہ بقدر قبر ہمیں مدرسے کو خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہوگی، وہی دیتے ہیں، انہی کے لیے ہم لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں ہو سکتا۔ بندہ اتنا غیرت مند ہوتا ہے، اگر وہ کسی سے لیتا ہے تو واپسی کی نیت کرتا ہے، اور جب تک واپس نہیں کر پاتا ہے تو اس کا دل دکھتا رہتا ہے۔ پھر اللہ سے زیادہ غیور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے راہ میں آپ دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ واپس نہ کر دے؟ اللہ تعالیٰ اس کا 70 گنا بڑھ کر کے وہ واپس کر دے گا۔ ہمت کرنے کی ضرورت ہمیں ہے، ہم ہمت کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ ادا کروا دیں گے، وہی سب کچھ دیتے ہیں، انہی کی جانب سے ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں حضرت مفتی صاحب نے اس کا انعقاد کروایا، اور جو ان کا مقصد تھا وہ تو اصلاح، لیکن یہ میں نے اپنی جانب سے کہ مفتی صاحب نے جب اتنا خرچ کیا ہے تو مفتی صاحب کے ادارے کو کچھ فائدہ ہو، ان کی زمین کا اتنا بڑا بجٹ ہے، اتنا بڑا قرض ہے، اتنی بڑی قوم ہے، تو اتنی بڑی قوم کے لیے 40 لاکھ روپیہ کوئی زائد نہیں ہے۔ تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ جو کچھ آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پر دیں، اس کے بعد میں برابر آپ خیال رکھیں، اپنے احباب میں ذکر کریں، خود دیں، اپنے حلقے اثر میں آپ تبلیغ کریں، لوگوں سے دلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی اس ادارے کو وہی چلائیں گے یقیناً، لیکن ہم اور آپ کا کی توفیق کی بات۔ اب رمضان المبارک آ رہے ہیں،
ایک کی جگہ 70 ملنے کا وقت آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے جو ہمارے احباب نہیں دے رہے ہیں وہ اس 70 کے چکر میں نہیں دے رہے، انشاءاللہ اس 70 ہی لینا چاہتے ہیں۔ تو آ رہے ہیں، رمضان کوئی دور نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی بتلا دوں آپ کو، ایک پڑوسی کو آج فاقہ ہے اور رمضان آئیں گے 10 دن کے بعد۔ اب رمضان آنے سے پہلے اگر وہ ٹے ہو گیا تو کس کو دیں گے آپ 70 گنا کے چکر میں ایک کو کھو بیٹھے آپ۔ ہمارا جو پیسہ جو ہم نے کمایا، ملکیت ہماری آیا ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ سب کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ جو حاجت مند ابھی ہے اس کو ابھی دو۔ اگر آپ اس انتظار میں رہے کہ رمضان آئیں گے تب دوں گا، اتنے میں تو مر لے گا۔ تو اس لیے یہ زیادہ اس چکر میں نہ رہا کریں۔ اللہ کے راہ میں جس وقت بھی سائل سوال کرے فوراً دینا چاہیے۔ یہاں تک حدیث میں ہے سائل اگر ہاتھی پر سوار ہو کر آیا ہے پھر بھی دیجیے، سائل کو جھڑکیے نہیں، اسے واپس مت کیجیے، جب بھی مانگے فوراً دے دو۔ اب آپ رمضان کا انتظار کریں گے کہ 70 گنا ملے گا اور رمضان تک وہ طے ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو میری گزارش ہے کہ یہ ادارہ آپ نے قائم کیا اور یہاں تک یہ ادارہ پہنچا، اب یہ تمام تر ترقیات کی منازل طے کر رہا ہے، اس میں ایک دھکا اور لگا دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب معاملات طے کر لینے چاہیے، وہاں کوئی سانس لینے کی جگہ نہیں ہوگی، وہاں کس کو مجال ہو، کوئی ہوگا جو سانس بھی لے لے، تو وہاں کے لیے مت چھوڑنا۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ تبارک تعالی اس ادارے کو درس حق اور ذکر حق اللہ تعالی مرکز بنائے اور اس کو منبع رشد و ہدایت بنائے۔ اللہ تعالی پورے صوبہ جموں و کشمیر کے اوپر اللہ تعالی امن عطا فرمائے اور رحمت کی بارش، اور جو کچھ انارکی پھیلی ہوئی ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ وہ سب دور فرما دے۔ اللہم صلی اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہ تشریف انمود چھ بوزو انشاءاللہ از کت بڑ توجہ سان یوتو تامت انشاءاللہ تم تشریف آنن تو تامت دمو از دعوت محترم غلام حسن غمگین صاحب یم سانی کشیر ہند ماشاءاللہ عظیم ترین بے مثال نعت ہو نعت خواہ دونوں صلاحیت ماشاءاللہ انشاءاللہ بتا امید ہم پرن سے دل کیا میلا نہیں ہوتا پنی زبان میں پنی انداز میں تاکہ سارے روحان میں انشاءاللہ واجد۔ کتنا حسین سما ہے مدینے کے شہر میں، کتنا حسین سما ہے مدینے کے شہر میں۔ سچے ناتش تربیت چھنا ٹائن فین وہ پڑھنے بوزمان برونٹ یہ کیا پڑھائی شاہ یہ کت کن پڑھانی کیا مسئلہ شو پتہ امسا تربیت سن پز پہ تعلیم پتہ تربیت بڑا اہم آسان پتہ دوپ میں یت کم ون بہ پڑھ تتھے کم پڑھن ون بہ یعنی پتہ بنان دیوان جلالس مز کتنا حسین سما ہے مدینے کے شہر میں، کتنا حسین سما ہے مدینے کے شہر میں، فردوس دل برآں ہے مدینے کے شہر میں، فردوس دل برآں ہے مدینے کے شہر میں۔
اے میری دھڑکنوں رہے پیش نظر ادب، اے میری دھڑکنوں رہے پیش نظر ادب، دیوار و در زباں ہے مدینے کے شہر میں، دیوار و در زباں ہے مدینے کے شہر میں، کتنا حسی سما ہے مدینے کے شہر میں، فردوس دل براں ہے مدینے کے شہر میں، کرتا ہے جن پہ ناز نبوت کا سلسلہ، کرتا ہے جن پہ ناز نبوت کا سلسلہ، وہ میر کارواں ہے مدینے کے شہر میں، وہ میر کارواں ہے مدینے کے شہر میں، فردوس دل براں ہے مدینے کے شہر میں، کتنا حسی سما ہے مدینے کے شہر میں، تعریف کیا بیاں ہو مدینے کے شہر کی، تعریف کیا بیاں ہو مدینے کے شہر کی، تعریف کیا بیاں ہو مدینے کے شہر کی، ہر ذرہ کہکشاں ہے مدینے کے شہر میں، ہر ذرہ کہکشاں ہے مدینے کے شہر میں، فردوس دل براں ہے مدینے کے شہر میں، کتنا حسی سما ہے مدینے کے شہر میں، نازاں ہے جس پہ جنت فردوس کے محل، نازاں ہے جس پہ جنت فردوس کے محل، نازاں ہے جس پہ جنت فردوس کے محل، بس ایسا بس ایک مکان ہے مدینے کے شہر میں، ایسا بس ایک مکان ہے مدینے کے شہر میں، کتنا حسی سما ہے مدینے کے شہر میں، فردوس دل براں ہے مدینے کے شہر میں، اے نگہ اشک بار دل بے قرار چل، اے نگہ اشک بار دل بے قرار چل، اے نگہ اشک بار دل بے قرار چل، بے قرار چل، تسکین قلب و جاں ہے مدینے کے شہر میں، تسکین قلب و جاں ہے مدینے کے شہر میں، فردوس دل براں ہے مدینے کے شہر میں، کتنا حسی سما ہے مدینے کے شہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम. O you who believe, make not a decision in advance before Allah and His Messenger, and fear Allah verily, Allah is all knowing and all hearing. किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतनों को मिलाया और दरिया कर दिया. जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं इस नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं इस नाम पर. अल्लाह अल्लाह मौत ने किसको मसीहा कर दिया. Among great men of human history, prophets are the unique class of personality. They are born from time to time with thought-provoking relevance as the torch bearers for the guidance of mankind. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last of this chain. He not only gave the theory of life to a man, but a practical lesson in day-to-day life. This is the distinction that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam occupies the specific position in the galaxy of prophets and the other great men of history. His ideas and luminous personality added with some of total experiences of life. He is chosen by Allah as His messenger and mercy for the world, Rahmatan lil Alamin. For the promotion of education and knowledge, Prophet provided guidelines which were very difficult to find elsewhere 15th century ago. Islam looked at education in its relevance and implication in a much broader sense, but includes upwriting. Interestingly, the very first religion of Quran begins with the Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Recite in the name of Allah who created man out of blood clot. The emphasis of the signification of education can be seen repeatedly in one or other way in the Holy Quran and Hadith. I will exalt those who believe among you and those who have knowledge to high ranks. Allah is informed of what you do. Al-Mujadala. Say them, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, are those who know equal with those who not. But only men of understanding will pay heed. Al-Zamar. Let us now go through saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seek knowledge from cradle to grave. Obtain knowledge even if it is in China. Learn your duties and teach men their duties. On the day of judgment, the link of learned will be weighed with the blood of martyr. Angels spread their wings and begin happy with the work of students. O Almighty Allah, grant me knowledge of the ultimate nature. In the end, I would like to request all of you to acquire knowledge by all the means, to be the well soldiers of Islam and follow the teaching of Quran, so that may be rewarded and blessed hereafter. Ameen summa ameen ya Rabbal Alameen. Ki Muhammad se wafa tune to hum tere hai, ki Muhammad se wafa tune to hum tere hai, ye jahan cheez kya loh kalam tere hai. Allahu gaituna, Allah hamara maqsood hai. Al Quran dasturuna, Quran hamara dastur hai. Ar Rasul hadiyuna, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam हमारे रहबर व रहनुमा है. अजहाद सबीलुना, जहाद हमारा रास्ता है. अव्वल मौती फी सबीलिल्लाह, अस्मा अमानिया, अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश करना हमारी दिली आरज़ू और तमन्ना है. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. बाकी वसलाम. सारी लोग मुंतजिर गो मुस्तफीद हजरत दामद बरकातुहुम मुफ्ती शकील साहबन निश क्या खुदायन नवाजमत अम मैदान निश अमन अल्लाह ताला यह सलाहियत दिसमत हेकान कम वक्त मज इजमाली अंदाज मज खुदा सबन कलाम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक जिंदगी उम्मतस फिक्र तैरित बगैर का तमहीद तफसील दिमो इस दावत हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब दामद बरकातुहुम वो तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह और हम सब को अपने पुरमग़ज़ खिताब से मुनव्वर फरमाएंगे. भाई तक़रीर से पहले एक बात अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब बहुत बड़े आलिम हैं और इनके असातिज़ा कहते हैं कि वादी कश्मीर में ऐसे दो ही एक आलिम हैं
یعنی اتنی استعداد اور اتنی قابلیت والے اور ماشاءاللہ معتبر اور ایماندار ہیں. اگر زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں یا امداد کرتے ہیں اور معتبر آدمی مل جائے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں پہنچ گئی یا امداد آپ کی صحیح ہاتھوں میں پہنچ گئی. تو انہوں نے تقریباً 50 لاکھ کا یعنی آدھے کروڑ ہیں 80 لاکھ تو 1 کروڑ ہو گیا. 1 کروڑ کی زمین خریدی ہے, ہزاروں اسکوائر فٹ, ہمارے یہاں بیگھا کہتے ہیں, کنال ہمارے یہاں بیگھا کہتے ہیں کئی بیگھے, یعنی بہت بڑا ڈگری کالج وہاں قائم ہو سکتا ہے. یونیورسٹی اگر میں کہوں تو مبالغہ ہو جائے گا, ڈگری کالج قائم ہو سکتا ہے. اتنی زمین انہوں نے خریدی اور اتنی ہی زمین خریدنی چاہیے بڑے ادارے کے لیے تاکہ کشادگی سے عمارت بن سکے اور سارے پروگرام مکمل ہو سکے, آب و ہوا وہاں کی اچھی ہو. تو یہ 1 کروڑ کی تو صرف زمین خریدی ہے, پھر اس کے بعد تعمیر ہے, اور یہ آپ ہی کے اللہ کا بھروسہ سب سے پہلے ہوتا ہے اور پھر عوام کا بھروسہ ہوتا ہے. آپ کے بھروسے پر انہوں نے یہ زمین خریدی ہے. یا مکن بافیل بانا دوستی یا در افراز کن بالائے فیل, یا تو ہاتھی والوں سے دوستی نہ کرو اور یا ہاتھی سے بڑا دروازہ رکھو, کیونکہ وہ ہاتھی پہ چڑھ کے آئے گا تو اگر دروازہ بڑا نہیں ہوگا تو آئے گا کیسے. تو یا تو مدرسے کھولو نہیں, اور اگر مدرسہ کھل گیا ہے تو پھر آپ اپنا دل بڑا رکھیے. السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار. سخی اللہ سے بھی قریب ہے, جنت سے بھی قریب ہے, لوگوں سے بھی قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے. والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار. اور بخیل جس کو ہمارے یوپی میں کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس, اور بخیل اللہ سے بھی دور, جنت سے بھی دور, لوگوں سے بھی دور اور دوزخ سے قریب ہے. دیکھیے بخل جو ہے بانج ہے, جیسے بانج عورت کے پیٹ سے کچھ نہیں پیدا ہوتا, اسی طرح بخل کی کوکھ سے یا بخل کے پیٹ سے کچھ نہیں نکلتا. نہ مدرسہ نکلتا ہے, نہ مسجد نکلتی ہے, نہ یتیم خانہ نکلتا ہے, نہ مسافر خانہ نکلتا ہے. اور سخاوت یہ صاحب اولاد عورت کی طرح ہے کہ اس کی کوکھ سے مدرسہ بھی وجود میں آتا ہے اور مسجد بھی وجود میں آتی ہے اور مسافر خانہ بھی وجود میں آتا ہے اور رفاہی کام بھی ہوتے ہیں. تو اور یہ ہم لوگ شیخی مارتے ہیں اور ڈینگ مارتے ہیں اور اپنے منہ میں مٹھو بنتے ہیں. مسلمانوں کے اندر صدیوں سے جب سے ان کا زوال ہوا ہے اور حکومتیں ان کے ہاتھوں سے چلی گئی ہیں تب سے یہ بخیل ہو گئے ہیں, کنجوس ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے پورے ہندوستان کے اندر آپ کو کالج ملیں گے, ایک کالج 20 کنال کے اندر ہوتا ہے, سب غیر مسلموں کے نام پر ہے. کہیں کوئی شیاما چرن کے نام پر ہے, کوئی جے دیال کے نام پر ہے, کوئی ہنومان مندر کے نام پر ہے. مسلمانوں کے نام پر بہت کم کالج ہے, حالانکہ وہاں زمینداری اور نوابی مسلمانوں کی بھی تھی. وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے بخل کیا, کنجوسی کی, تو ان کے نام پر زمین دیتے اور دریا دلی سے کا مظاہرہ کرتے تو ان کے نام پہ کالج ہوتے. یہ تو کوئی ہوائی بات نہیں ہے, جو حقیقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ہواؤں جھوٹی تعریفوں کے خول میں جینے کی عادت غلط ہے. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, ایسی خواہش کہ جو نہیں کیا اس کا کریڈٹ ہم لے لیں اور جو کام نہیں کیا اس کا سہرا ہمارے سر جائے, یہ غلط ہے, یہ منافقوں کی عادت ہے. مسلمانوں, اگر مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ خرچ کرنے والی قوم ہوتی تو خدا کی قسم زوال کا شکار ہی نہیں ہوتی. اس لیے کہ جو مال خرچ کر سکتا ہے وہ جان بھی خرچ کر سکتا ہے, اور مال و جان خرچ کرنے والی قوم دنیا میں قیادت کرتی ہے, دنیا میں ذلیل و محکوم نہیں ہوتی. تو اس لیے معاف فرمائیے, یہ جو کہتے ہیں مسلمان بہت خرچہ ہے, ارے 2 روپے دے دیتے, یہ کوئی خرچہ ہے؟ تو غیر مسلم جب بیدار ہوا, جب ہندو بیدار ہوئے تو انہوں نے زمینیں دی, کالج کھلے, ڈگری کالج کھلے. آپ نے پیسے کو دانت سے پکڑا, آپ نے پیسہ مٹھی میں بند کر لیا. ہم پیسے کے لیے سانپ بن گئے جو ہمارے مالدار ہیں. جیسے سانپ خزانے کے اوپر پہرا دیتا ہے, کسی کو قریب نہیں آنے دیتا, نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کسی کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے, وہی حال ہمارا ہو گیا. تو اس لیے بھائیوں یہ 1 کروڑ کی انہوں نے زمین خریدی, پھر اس کے لیے نہ جانے کتنا پیسہ تعمیر میں ہوگا, مگر زمین کے تو پیسے پہلے ہی پڑ جائیں گے, ایک مشت پڑیں گے, اور تعمیر جو ہے وہ دھیرے دھیرے ہوگی. بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ تو
ایک ایک تن کا اکٹھا کیا. تو اس وجہ سے مولانا کی مدد کرو. اگر مولانا کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور حوصلہ آدمی حوصلے ہی سے کام کرتا ہے، اگر چیونٹی حوصلے کے ساتھ چلے تو منزل تک پہنچ جائے گی. اور اسب تازی عربی گھوڑا جو سب سے تیز رفتار ہوتا ہے، اگر حوصلہ اس کا ختم ہو گیا تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، یعنی حوصلہ نہ ختم ہو جائے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، حوصلہ نہ ختم ہو جائے. اس لیے آپ حضرات اگر ان کی مدد کریں گے، کوئی زبان سے تعریف کر دے کہ مولانا آپ نے جو زمین خریدی اس سے ہم کو بہت خوشی ہوئی، کوئی یہ کہہ دے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، کوئی ابھی مدد کر دے، تو مولانا کا حوصلہ بڑھ جائے گا. اور انشاءاللہ مولانا قابلیت چونکہ رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ اچھا ادارہ قائم کریں گے، اور آپ کے بچوں ہی کے لیے قائم کریں گے. یہ اپنے لیے کوئی اپنی جائیداد نہیں بنا رہے، آپ کے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں. آپ غور فرمائیے، بچے پیدا آپ کریں اور سنواریں، یہ تو آپ پر احسان ان کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے آپ ان کی مدد ضرور کیجیے گا تاکہ ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے. اور کشمیر کے بارے میں جیسے کہ ہمارے مولانا عبداللطیف صاحب نے فرمایا، یہ بڑی زرخیز زمین ہے. یعنی ہم لوگ واقعی، جو مولانا نے کہا کہ کشمیر میں بولتے ہوئے ہمیں ہمت نہیں ہوتی. شاعر پیدا کیا وہ بھی علامہ اقبال، کہ جو پوری دنیا کا سب سے بڑا شاعر کہا جا سکتا ہے. ایک غنی کشمیری تھے یہاں، غنی کشمیری، ان کی عجیب بات تھی، وہ جب گھر میں رہتے تھے دروازہ بند کر لیتے تھے، اور جب گھر سے باہر نکلتے تو دروازہ کھلا رہتا. تو کسی نے کہا ارے جب لوگ گھر کے اندر رہتے تو دروازہ کھلا رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے، اور جب باہر نکلتے دروازہ بند کر لیتے. اور آپ الٹا کرتے کہ جب رہتے تو دروازہ بند کر لیتے، اور جب نکلتے ہیں تو کھول دیتے ہیں. تو کہتے ہیں اس گھر کے اندر مجھ سے زیادہ قیمتی چیز ہے کون؟ جب میں نکل گیا تو گھر تو بے قیمت ہو گئے سے کھلا. تو ان کا ایک شعر ہے، غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن، غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن. یعنی غنی یہ دیکھو یعقوب کی کہ بدقسمتی کہنا چاہیے، وہ نبی ہے اس لیے یہ لفظ، حالانکہ یہ شاعرانہ زبان ہے، یہ عقیدے کی زبان نہیں. کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قسمت دیکھو کہ ہے تو ان کی آنکھ کا تارا، لیکن آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں عزیزان مصر کی اور مصر کی ملکہ کی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فرزند دوسروں کی ترقی، دوسروں کے فروغ کا کام کر رہے ہیں، اور حالانکہ ہم ان کی صلاحیتوں کے زیادہ حقدار تھے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے فرزندوں کی قدردانی چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے یہ غنی کا تذکرہ آیا کہ تو ایک شعر سنا دیا، غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا. تو علامہ اقبال اور غنی کشمیری، اور اسی طرح سے علامہ انور شاہ کشمیری، تو پورا ہندوستان سو سنار کی مثال ہے. یو پی ہو چاہے مہاراشٹر ہو چاہے مدھیہ پردیش، سو سنار کی پٹ پٹ کرتے ہیں، اور کشمیر ایک لوہار کی. لوہار ایک مرتبہ گھن چلاتا ہے تو سنار کی 100 مرتبہ وہ ہتھوڑی چلانے سے کہیں بھاری پڑتا. تو بھائی آپ تو 100 سنار کے مقابلے میں ایک لوہار کی ہے. ایک شاعر پیدا کیا تو دنیا بھر میں چھا گیا، ایک محدث نے پیدا کیا تو سارے لوگوں نے اس کا لوہا مانا، اور اس کی کتاب جو ہے عربوں کے سرہانے رکھی رہتی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے فیض الباری. تو اس وجہ سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. صاحب میں سچ کہتا ہوں کہ اس ریاست میں، کشمیر کے اندر جو دین کا مزاج ہے وہ کسی ریاست میں نہیں ہے. 95% لوگوں کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں، اور عظمت رسول کے اوپر ہر وقت سر بکف رہتے ہیں. تو یہ بہت اچھی ریاست ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو توجہ کرنی پڑے گی، ورنہ آپ بدنام ہو جائیں گے. پھر جس کو کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی. اگر آپ نے مولانا اعجاز صاحب کو تنہا چھوڑ دیا تو اپنی ناک اونچی رکھنی ہے آپ کو، اور دوسرے بھی مدد کریں گے. پہلے آپ مدد کریں، اس کے بعد دوسرے لوگ مدد کریں گے. خیر یہ تو میں نے مدرسے کے بارے میں کہا ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات اس کا خیال رکھیں گے. دوسری بات، اب میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا، جتنی بھی دنیا، پوری دنیا ہر گناہ کو معاف کر سکتی ہے. میں اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانوں کی بات کر. ہر گناہ کو دنیا معاف کر سکتی ہے. چوری کو معاف کر سکتی ہے، قاتل کو معاف کر سکتی ہے، زانی کو معاف کر سکتی ہے، بدکار کو معاف کر سکتی ہے. لیکن ایک ایسا جرم ہے جس کو دنیا کبھی نہیں معاف کرتی ہے، نہ دنیا نے معاف کیا.
وہ کیا ہے؟ جرم ضعیفی، کمزوری کو دنیا کبھی معاف نہیں کرتی ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اس لیے کمزور بننا یہ ثواب نہیں ہے۔ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے کہیں بہتر ہے۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مار لی، آپ ہی کا تحفہ ہے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں ماررا کا ایک شاعر تھا عربی، ابو الاعلیٰ مارری، نابینا تھا مگر بڑا اعلیٰ درجے کا شاعر تھا۔ دیکھیں اس نے کیا کہا، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، یعنی گوشت نہیں کھاتا تھا، سبزی ساگ کھاتا تھا۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، حالانکہ گوشت خور قوم تھی اس کی، عرب تھا وہ۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات، تیتر کا شکار کیا اور اس کے بعد اس کو بھونا اور اس کو خوب مسالے میں لگایا اور اس کے بعد پیش کیا۔ مسالے کی خوشبو آتی ہے تو جو آدمی نہ کھانا چاہے وہ بھی کھا لیتا ہے۔ ایک بڑے عالم تھے بادشاہ مہدی باللہ کے یہاں گئے اور اس نے کھانے کے تو کہا ہم تمہارا کھانا نہیں کھائیں گے، اور وہ واقعی متقی تھے۔ تو بادشاہ نے کہا ارے کھانا لگاؤ، جب خوشبو آئے گی تو کہہ دیں گے۔ واقعی وہ جب خوشبو سے زعفران کے مسالوں کی آئی وہ تیار ہو گئے۔ خوشبو ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو ایک کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ یہ خوان تر و تازہ مارری نے جو دیکھا، وہ بھونا ہوا تیتر اور گھی میں بگھارا ہوا جب مارری نے دیکھا، یہ خوان تر و تازہ وہ جو مارری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات، غفران اللزومات اس کی شاعر ہے، دیوان کی کتابیں ہیں، اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں شاعری میں، 2 دیوان ہے، ایک کا نام غفران ہے، ایک کا نام ہے لزومات۔ تو پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ یہ خوان تر و تازہ مارری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ اے معصوم پرندے یہ بتاؤ تم نے کیا قصور کیا تھا کہ تم کو تیر مارا گیا اور اس کے بعد سینے پہ تم نے تیر کھایا اور اس کے بعد تل پہ پھر تم کو ذبح کیا گیا، پھر تمہاری بوٹیاں بنائی گئیں، پھر آج ہماری 32 کے اندر پیسنے کے لیے پیش کیا گیا۔ تم نے کیا قصور کیا تھا؟ چوری کی تھی، ڈکیتی کی تھی، رہزنی کی تھی، زناکاری کی تھی۔ یہ خوان تر و تازہ مارری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ پھر اس کے بعد کہا تم کیا بولو گے ہم سے سنو، افسوس صد افسوس کی شاہی نہ بنا تم، افسوس صد افسوس تم زمین کے کیڑے بنے رہے، حالانکہ آسمان و زمین کی بلندیاں تم کو بلندی کی دعوت دے رہی تھی اور قوت کی دعوت دیتی تھی۔ تم اوپر چلے جاتے، کسی تیر چلانے والے کی تیر اور کسی گولی چلانے والی گولی وہاں تک پہنچتی نہیں، اس کی رسائی سے آگے ہو جاتے۔ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے اور قیامت تک یہ فتویٰ ہمیشہ جاری رہے گا۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو قومیں کمزور ہوتی ہیں وہ کتوں کی موت ماری جاتی ہے، وہ گیدڑوں کی موت ماری جاتی ہے، وہ بیلوں گایوں کی موت ماری جاتی ہے، اپنی موت نہیں مرتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کمزور ہونا کوئی کار ثواب نہیں ہے، کمزور ہونا کوئی جنت کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ حضرت نے جب فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ طاقتور مسلمان چاہے جسم کے اعتبار سے طاقتور ہو، چاہے دماغ کے اعتبار سے طاقتور ہو، چاہے تعلیم کے اعتبار سے طاقتور۔ جہل بھی ایک کمزوری ہے، بیماری اور جہالت بھی ایک کمزوری ہے، جسمانی ذوق بھی ایک کمزوری ہے، رائے کی کمزوری بھی ایک کمزوری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ طوفان باد و بارہ سے قوموں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا، زلزلے آ جائیں، بارش آ جائے، سیلاب آ جائے، بستیوں کو بہا لے جائے، اس سے بستیوں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا۔ قوموں طوفان باد و بارہ سے قوموں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا جو شعور صحیح کی محرومی سے پہنچتا ہے۔ صحیح شعور جب نہیں ہوتا ہے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا،
وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کو سپہ سالار بنایا، اور جب محاذ پہ پہنچ گئے تو بیٹا اللہ نے عزت میں اور راحت میں بیر رکھا ہے، عزت اور راحت میں دشمنی ہے۔ عزت لینا ہے تو راحت کو ترک کرو، اور اگر راحت اختیار کرنا ہے تو عزت کو بھول جاؤ۔ عزت بھی ہو اور راحت اور کوئی شوق آپ کا اسے محروم نہ رہے، کھانے کا شوق، پہننے کا شوق، گبازی کا شوق، عیاشی کا شوق، یہ دو چیزیں نہیں جمع ہو سکتی۔ تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مضبوط بنو، صحت کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی، اور شعور کے اعتبار سے بھی آپ کے اندر بلندی۔ اور اگر آپ جاہل رہے تو وہ آپ کا گناہ ہے، دوسرے کا گناہ نہیں ہے۔ اگر رائے تعلیم رائے کے اعتبار سے آپ تو آپ کا گناہ ہے۔ نشہ استعمال کرو گے، سگریٹ استعمال کرو، سگریٹ جیسی ٹانگیں ہاتھ بن جائیں گی، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اگر کمزور بنو گے وہ تمہارا جرم ہے، اور مجرم ہی کو سزا ملتی ہے۔ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جرم آپ کرے سزا دوسرا پائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جسم اپنا کمزور آپ کریں، آپ ہی دبوچے جائیں گی۔ بیماری کے اسباب آپ مہیا کریں، بیماری آپ کو پچھاڑے گی، دوسرے کو نہیں پچھاڑے گی۔ یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے نوجوان وہی جوان ہے ملت کی آنکھ کا تارا، وہی جوان ہے بیڑی سگریٹ پینے والا، لڑکیوں کے اسکول کے پاس گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر لڑکیوں کو تاکنے والا، آنکھیں سینکنے والا، ہر خواہش کے پیچھے دوڑنے والا، وہ نہیں جوان قوم کی نیا نہیں پار کر سکتا۔ وہی جوان ہے ملت کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ اگر ہے رزم تو شیران غاب سے بڑھ کر، جھاڑی کے شیر کی طرح اگر کہیں دشمن مقابل میں آتا ہے اور آبرو پامال کرتا ہے، جسم پہ حملہ کرتا ہے، عزت پہ حملہ کرتا ہے، تو شیر غاب جھاڑی کا شیر بن جانا۔ اگر ہے رزم تو شیران غاب سے بڑھ کر، اور اگر ہے بزم تو رانا جوان تاتاری۔ تو یہ چیز میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیندار بنایا ہے، غریب ہونا ثواب نہیں ہے۔ سن لو اچھی طرح، جو ہاتھ پیر ہلا سکتا ہے اس کو دوسرے کی کمائی کھانا حرام۔ رسول اللہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ لو یعلم اللہ یعلم الناس ما فی المسئلہ ما مشا الیہا احد، اگر لوگ سمجھ لیں کہ سوال میں کتنی ذلت اور اللہ کو سوال کتنا ناپسند ہے تو کوئی سوال کا تصور تک نہ کرے، تصور تک نہ کرے۔ من سأل وَلَهُ مَا يُغْنِي جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُدُوشٌ أَوْ قُدُوحٌ، اگر بے ضرورت کوئی سوال کرے گا، گھر میں کھانا ہے دوسرے کے سامنے، آپ نے دستے سوال دراز کیے تو قیامت کے دن آدمی آئے گا سوال کرنے والا گداگر، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، جیسے ہڈی کی مادر ہوتی ہے اس طرح ذلیل ہوگا محشر میں اربوں انسانوں کے سامنے۔ حضرت کے سامنے ایک انصار میں سے تھے، مدینے کے رہنے والے، حضرت سے سوال کیا۔ حضرت کی طبیعت حق الرحمت عالم تھے، اپنے ایک امتی کی غریبی اور فقر دیکھ کر حضرت کی طبیعت پگھل گئی۔ آپ نے فرمایا اما فی بیت کا شیء، ارے تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے جو تم اس ذلت پہ آمادہ ہوئے سوال کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میرے یہاں کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ ہے؟ کہا ہاں، حلس نلبس بعضہ ونفس بعضہ وقاب نشرب فیہ، ایک پیالہ جسے پانی پی لیتے ہیں اور ایک چادر آدھی اوڑھ لیتے ہیں آدھی بچھا لیتے ہیں۔ کون سی چیز تھی گھر کے اندر؟ یہ کوئی چیز ہے معمولی سے معمولی فقیر کے، اس سے بڑا فرنیچر ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور اسلام کا مزاج دیکھ فرمایا تمہارے گھر میں کوئی کہا کچھ نہیں ہے، ایک کمبل ہے آدھا بچھا لیتے آدھا اوڑھ لیتے، ایک پیالہ جسے پانی، فرمایا اتنی بھی ہما لے کر آؤ۔ مسجد نبوی میں لے کر حضرت اپنے ہاتھ میں اعلان کیا من یشتری ھذین، ان دونوں کو کون خریدے گا، ہم بیچ رہے ہیں۔ تو حالانکہ وہ سب پھٹی پرانی چادر تھی، کوئی نہ لیتا، لیکن حضرت کے ہاتھ میں تھی تو قیمتی ہو گئی۔ تو ایک صاحب نے کہا انا آخذہما بدرہم، ہم 1 روپے میں لینے والے۔ حضرت نے فرمایا من یزید،
1 درہم سے زیادہ اور کون دے گا؟ تو دوسرے نے کہا ناخذ بدرہمین، ہم 2 روپے میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت کے تکلف نہیں تھا، 2 روپے ٹھیک تھے، فرمایا لاؤ، 2 روپے لے لیا اور وہ دونوں چیزیں اس کو دے دی۔ حضرت نے فرمایا 1 روپے کا غلہ لے کر اپنے گھر والوں کو دے آؤ اور 1 روپے کی کلہاڑی میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ 1 روپے کا غلہ گھر دے آئے اور کلہاڑی لے کر آئے۔ حضرت نے ایک صحابی سے کہا، انہی سے کہا کہ یہ ببول ہے، اس کی لکڑی کاٹ کر لاؤ دستے کے لیے۔ چنانچہ لے کر آئے۔ مسجد نبوی میں امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ نصب کیا، اپنے ہاتھ سے دستہ نصب کیا اور فرمایا کہ اذهب واحتطب ولا ارینک 15 یوما، جاؤ لکڑی کاٹو بیچو اور 15 دن تک دکھائی نہ دینا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں اگر آتے تو حضرت کو دکھائی دیتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بچوں کی کمائی کے لیے اور فقر و فاقے کو دور کرنے کے لیے اجازت ہے کہ تم کہیں بھی نماز پڑھ لو اپنے محلے کی مسجد میں، اور مسجد نبوی میں نہ آؤ جس میں 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعتوں کے ثواب برابر ہے، وہاں نہ آؤ، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ 15 دن کے بعد آئے تو 10 روپے کمائے، 10 روپے کمائے، نئے کپڑے پہن کے آئے، چہرے کے اوپر تازگی تھی کہ وہ فقر فاقہ نہیں تھا، اور گھر میں غلہ اور کپڑے دے آئے۔ حضرت خوش ہو گئے، فرمایا یہ بہتر ہے یا گداگری بہتر ہے؟ تو یہ ہے اسلام کا مزاج۔ تو میں آپ سے بتاتا ہوں، غریب ہونا کار ثواب نہیں ہے۔ اللہ کسی کو غریب کر دے وہ اور بات ہے، لیکن اپنی کاہلی سے، اپنی آرام طلبی سے اور اپنی بیٹھ کر کھانے کی عادت سے توبہ کرو اور تہیا کر لو کہ باپ کی کمائی بھی ہم کو نہیں کھانا ہے، بیٹے کی بھی کمائی ہم کو نہیں۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، غریبی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جو غریب آدمی ہوتا ہے نہ اس کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ اس کی جان اس کے قبضے۔ شاہوکار اس کی عزت بھی لیتا ہے اور اس کا مذہب بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے اور اس کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، ان نوجوانوں ہی سے امید ہے کہ یہ گاؤں کی قوم کی نیا پار کریں گے۔ ہر شے کو مسلسل جنبش ہے، دنیا میں ہر چیز حرکت میں، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے کوئی چیز، ہر شے کو مسلسل جنبش ہے، راحت کا جہاں میں نام نہیں۔ ہر شے کو مسلسل جنبش ہے۔ اے نوجوانوں، تم بھی راحت اور آرام اختیار نہ کرو، ہر شے کو مسلسل جنبش ہے، راحت کا جہاں میں نام نہیں۔ اس عالم سعی و کوشش میں انسان کے لیے آرام نہیں۔ اگر ہمارے نوجوان تہیا کر لیں، اور جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے رکھا ہے کہ تعلیم اور تربیت، کسی دانشمند سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے، تو اس نے کہا سب سے بڑی نعمت اللہ کی عقل ہے، کیونکہ عقل سے دین اور دنیا دونوں کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس نے کہا اگر عقل نہ ہو تو کہا پھر علم و ہنر سب سے بہتر ہے، کہا اگر علم و ہنر نہ ہو تو کہا مال و دولت سب سے بہتر ہے، کہا اگر مال و دولت بھی نہ ہو تو کہا اس کے اوپر بجلی کا گرنا بہتر ہے، وہ زمین کا بوجھ ہے دنیا سے ختم ہو جائے تو اچھا ہے۔ کسی نے ایک مرد دانا سے پوچھا، کسی نے ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا؟ کسی نے ایک مرد دانا، دانے کے معنی عقل مند، دانے کے معنی وہ اناج نہیں، کسی نے ایک مرد آج تو ہمارے نوجوان اردو بھی نہیں جانتے، اسے پتہ نہ پڑتا ہے۔ کسی نے ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا؟ کہا عقل جس سے ملے دین و دنیا، کہا گر نہ ہو اس سے انسان کو بہرا، کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے کہ جو باعث افتخار بشر ہے، کہا گر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر، کہا مال و دولت ہے پھر سب سے بڑھ کر، کہا در ہو یہ بھی اگر بند اس پر، کہا اس میں بجلی کا گرنا ہے بہتر، وہ ننگے بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے، خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے۔ اے میرے عزیزو، کب غفلت سے باز آؤ گے؟ کب تمہاری آنکھیں کھلیں گی؟ یہ کانوں کی گھٹیاں کب نکالو گے؟ سنو، آنکھیں کھول کر دنیا میں رہو، تمہاری قوم پستی میں پہنچ چکی ہے۔ خدا کے واسطے تعلیم حاصل کرو، عقل سے کام لو، اللہ نے عقل دیا ہے، مال و دولت اکٹھا کرو، مال و دولت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، مگر مال و دولت کو جیب میں رکھو، دل میں نہ رکھو۔ آنے کار عبدالشکور مولانا عبدالعزیز صاحب جانتے ہیں، آنے کار عبدالشکور مدراس جس وقت وہ مرا ہے 1/4 مدراس اس کا تھا، اتنا مالدار تھا آنے کار عبدالشکور، بہت سخی بھی تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ ان کا جب انتقال ہوا تو ایک بڑے عالم، بڑا آدمی تھا، تو اس نے بڑے عالم کو بلایا نماز جنازہ کے لیے۔ انہوں نے نماز جنازہ کے لیے جب آگے بڑھے تو انہوں نے فرمایا یہ اس شخص کا جنازہ ہے، یہ اس شخص کا جنازہ ہے کہ مال جس کی جیب میں رہتا تھا دل میں نہیں رہتا تھا۔ چیز دنیا از خدا غافل بودن، نئے قماش و نقرو فرزند زن، چاندی سونا تیوریاں بھرنا یہ دنیا داری نہیں ہے،
دنیا کی محبت دل میں رکھنا دنیا داری ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بتایا کتنے اونٹ کوئی اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے, کوئی کھجوروں سے بھرا ہوا ہے, آ رہے ہیں اور اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. رسول اللہ نے ان کے جیتے جی ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی اور وہ عشرہ مبشرہ میں تھے. عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. اور حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی جو کمیٹی بنائی تھی خلافت کو طے کرنے کے لیے, ان میں ایک نام ان کا بھی تھا. اتنے اعلیٰ درجے کے انسان تھے اور اتنا پیسہ تھا. تو کیا پیسہ رکھنے سے دنیا دار ہوتا ہے؟ زمیندار بننے سے دنیا دار ہوتا ہے؟ کوٹھیاں بنانے سے دنیا دار ہوتا ہے؟ دنیا کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا کی محبت اور دین کے تقاضے میں حائل ہو جائے دنیا, یہ ہے دنیا داری. چیز دنیا خدا غافل بلند. کشتی پانی میں چلتی ہے, جب تک پانی باہر ہے کشتی کے تو کشتی کے لیے نجات کا سامان ہے, کیونکہ کشتی پانی میں چلے گی, خشکی میں نہیں چلتی. لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا. اسی طرح سے مال جب باہر رہے, جیب میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب مال آپ کے دل میں آ جائے اور مال کی محبت کی وجہ سے ماں کا حق نہ ادا کرو, باپ کا حق نہ ادا کرو, ملت کا حق ادا نہ کرو, قوم کا حق ادا نہ کرو, تو پھر یہ وہی ہے کہ کشتی میں پانی آ گیا ہے, اب کشتی کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں. آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. آپ نے پیسے کو دانت سے پکڑ لیا, آپ نے پیسے کو اپنا ماتحت نہیں سمجھا, آپ نے پیسے کو اپنا مال نہیں سمجھا, بلکہ آپ پیسے کے غلام ہو گئے. تو بہرحال میں نوجوان سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کماؤ, مال حاصل کرو, طاقتور بنو, تعلیم حاصل کرو. تم کو معلوم ہے, میں اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ ابھی چند سال ہوئے, 100-200 سال کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انگریزوں کی تاریخ 500 سال کی تاریخ, یہ سب تاریخ نہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں کوئی صحرا میں نہیں آواز لگا رہا ہوں اور بے پر کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں. 500 سال پہلے انگریز دور گمنامی میں تھا اور لندن کے اندر کیچڑ تھا. 500 سال پہلے نہ سڑکیں بنی تھی, نہ مکانات تھے, نہ روشنی تھی. اور آپ کا شہر بغداد 500 سال پہلے ہن برستا تھا, وہاں ہن برستا تھا, سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے. کنگن کا اگر ہاتھ میں ہو تو شیشے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آنکھیں کھولیے اور دیکھ لیجئے کہ یہ دیکھیے کنگن ہے. اسی طرح میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا ثبوت موجود ہے. آپ کے خلفاء اور آپ کے بادشاہوں کا اتنا رعب تھا کہ یورپ کے بادشاہ اپنے سکے کے اوپر, سونے اور چاندی کے سکوں کے اوپر کلمہ چھپواتے تھے اور کلمہ نصب کرتے تھے تاکہ بادشاہ راضی ہو جائے. بادشاہ انگلینڈ کے برٹش میوزیم میں, انگلینڈ کے برٹش میوزیم میں وہ سکے موجود ہیں جو انگریزوں نے ہارون رشید اور مامون رشید کو خوش کرنے کے لیے کلمے کے ساتھ ڈھالے تھے, کلمے کے ساتھ ڈھالے تھے تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو ہے تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. انگریز اور یورپ کی تاریخ صرف 500 سال کی ہے اور آپ کی تاریخ 1500 سال کی ہے. آپ کہاں فراموش کر گئے؟ پوری دنیا کو یورپ نے فتح کیا, چاہے جاپان ہو, چاہے ہندی ہو, چاہے امریکہ ہو. لیکن مسلمان قوم ایسی ہے جس نے یورپ کو بھی روندا. اے گلستان اندلس, وہ دن ہے یاد تجھ کو. اسپین جو یورپ کا بہت بڑا ملک ہے, انگلینڈ سے بڑا ملک ہے, جرمنی سے بڑا ملک ہے. آپ نے دیکھا, آپ اس کا ایریا دیکھیے اور اس کی پیداوار اس زمانے میں جو تھی, 50 سال لگ گئے بادشاہوں کا محل کھودنے میں, یہ حال تھا. تو آپ کو اپنی قومی تاریخ معلوم ہے. پوری دنیا پر یورپ نے حکومت کی, یورپ پر نہ جاپانیوں نے حکومت کی, نہ چائنا نے حکومت کی, نہ ہندوستان نے حکومت کی, کسی قوم نے حکومت نہیں کی. صرف آپ کی قوم ایسی تھی مسلم جس نے یورپ کو روندا اور 700 سال تک حکومت کی. اے گلستان یورپ, وہ دن یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیا ہمارا. اور ہم کہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو تم کو کچھ یاد نہ ہو تو تاج محل دیکھ لیا کرو, لال قلعہ دیکھ لیا کرو, دلی کی جامع مسجد دیکھ لیا کرو, قطب مینار دیکھ لیا کرو. یہ تاج محل اور یہ لال قلعہ کیا بتاتا ہے؟ اس کے بنانے والے جاہل تھے, اس کے بنانے والے پسماندہ تھے, اس کے بنانے والے محکوم تھے. محکوم ایسی عمارت بناتے ہیں جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہو. بل کلنٹن جو 2 مرتبہ صدر رہنے کا جس کو موقع ملا, وہ آ کر کے تاج محل کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ تاریخی بات کہی کہ آج میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا. اس کے الفاظ ہیں, آج میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کا یہ 7واں عجوبہ دیکھا. جس نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو بنایا ہوا یہ 7واں دنیا کا عجیبہ تاج محل دیکھا.
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو 200-300 سال پہلے تاج محل بنایا گیا ہے، 300 سال پہلے آپ کی تاریخ یہ تھی. تو حالات نے غبار بیچ میں پیدا کر دیا ہے، پردے لٹکا دیے. پردے ہٹاؤ تو تاریخی حقیقت آپ کو نظر آ جائے گی. تعلیم سے آپ کا وہ رشتہ تھا. آپ کو معلوم ہے یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے تبصرہ نگاروں نے کیا کہا کہ اگر مسلمانوں کی اندلس پہ حکومت نہ ہوتی، اگر مسلمانوں کی اندلس پہ حکومت نہ ہوتی تو یورپ کی ترقی 100 سال پیچھے ہو جاتی، اور بعض لوگوں نے کہا 500 سال پیچھے ہو جاتی. یہ سب جو یورپ میں برباد کیے گئے مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، ان کے سائنسداں، ان کے پڑھے لکھے اطباء اور ان کے سب جتنے بڑے اہل علم تھے ان کو یورپ نے خرید لیا، کیونکہ دماغ تو پیسے سے خریدے جاتے ہیں. ان کو خرید لیا اور ان کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن آپ تیار تو ہوں. راہ خود بڑھ کے بتاتی ہے، نشان منزل چلنے والا بھی تو ہو گردش ایام کے ساتھ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں راستہ ان کو ملتا ہے، اور جو راستے پہ آتے ہی نہیں گھر پڑے رہتے ہیں ان کو راستہ نہیں ملتا. ٹھوکریں کھائے گا آدمی، چل گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. ایکسیڈنٹ کا کیا مطلب ہے کہ آدمی آیا، اس نے زندگی کا ثبوت دیا، اس نے حرکت کی، وہ چلا پھرا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. جو معذور ہیں، جو اپاہج ہیں، جو لنج ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کرتے ہی نہیں، وہ زندگی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو اس لیے میرے عزیزو دماغ کو ہر کر اللہ تعالیٰ، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. مسلمانوں کو تعلیم سے کتنی دلچسپی تھی. آج ہمارا جہالت سے وہ رشتہ ہے جو چولی اور دامن کا رشتہ. چولی دامن سے الگ نہیں ہوتی، دامن چولی سے الگ نہیں ہوتا. آج یہ ہے. اور پہلے کیا تھا؟ تعلیم سے مسلمانوں کا وہ رشتہ تھا جو چولی اور دامن کا ہوتا ہے. اولاد کی محبت قربان کر دی، بیوی کی محبت قربان کر دی، اور ایک ملک نہیں 5 ملکوں میں علم حاصل کیا. یہ تھا مسلمانوں کے اندر تعلیم کا ولولہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں. مسجد نبوی میں ہمیشہ بڑے بڑے علماء پڑھاتے تھے. آج بھی آپ جائیں مغرب کے بعد درس لگتا ہے، بڑے بڑے علماء پڑھاتے ہیں. تو امام مالک پڑھا رہے تھے تو ایک 17 سال کا مصری نوجوان آیا اور اس نے پوچھا افیکم عبد الرحمن بن قاسم، آپ کی مجلس میں عبد الرحمن بن قاسم ہیں؟ تو امام مالک نے عبد الرحمن بن قاسم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اشارہ کیا، وہ گیا اور اس نے بازو پکڑے اور بازو پکڑ کے اٹھایا. نوجوان تھا اور اٹھانے کے بعد کان میں کچھ کہہ دیا. بس کان میں کچھ کہنا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی. امام مالک سمجھے کہ یہ ان کے وطن سے کہیں سے آیا ہے، کسی حادثے کی خبر لے کے آیا. تو امام مالک نے فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت عجیب بات ہے، سکوت آموز طول داستان درد ہے، ورنہ زباں بھی ہے ہمارے منہ میں اور تاب سخن بھی ہے، ہماری داستان عجیب و غریب ہے، نہ پوچھیے. آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت میں مصر کا رہنے والا ہوں اور 17 سال ہو گئے ہیں میں آپ کی خدمت میں ہوں. حضرت امام مالک کی باندھی ان کو یا عبد مالک کہتی تھی، اے مالک کے غلام، کیونکہ اس کے تصور سے یہ بات بالا تر تھی کہ یہ غلام کے سوا 17 سال تک چوکھٹ میں امام مالک کے کون رہ سکتا ہے؟ تعلیم میں 1 سال رہا، 2 سال رہا، یہ تو 17 سال سے فجر کے وقت آتا ہے اور شام کو جاتا ہے. تو عبد مالک کہتی تھی. تو 17 سال سے حضرت میں آپ کی مصر کا رہنے والا ہوں. میں جب وہاں مصر میں تھا تو میں نے آپ کی کتاب پڑھ لی تھی موطا امام مالک، لیکن مجھے بے چینی تھی کہ مصنف زندہ ہے اور ہم دوسرے سے سبق لے رہے ہیں. ارے مصر میں جا کے مصنف سے پڑھنے، لیکن بیوی تھی اور دودھ پیتا بچہ تھا تو ان کا خیال مجھے مانے ہوتا تھا. ایک دن رات کو میں کروٹیں بدل رہا تھا تو میری بیوی تو رفیقے حیات 24 گھنٹے کی ساتھی تھی، اس نے دیکھا کہ کروٹیں بدل رہے تو پوچھا کیوں کروٹیں بدل؟ کہا جو کروٹیں بدلا ہو، جو بے چینی اس کا علاج تمہارے ہاتھ میں. کہا کیا؟ کہا میں امام مالک سے پڑھنا چاہتا ہوں اور امام مالک تو مدینے میں رہتے ہیں. تو کہا پھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا تمہارا خیال ہے کہ تمہارے نام نفقے کی ذمہ داری میں نے لی. وہ مومن تھی، کہا ارے حضرت ابراہیم حضرت حجرہ کو چھوڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے چٹیل میدان میں ان کے لیے انتظام کیا تھا. اللہ آپ کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ جائیے. میں چلا آیا، 1 سال رہا، 2 سال رہا، 3 سال رہا. منہومان لا یشبعان، 2 پیاسے ایسے جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک مال کا پیاسا، ایک علم کا پیاسا. میں نے سوچا کہ ابھی میری خامی دور نہیں ہوئی، مجھے اور رہنا ہے. تو قافلہ حاجیوں کا واپس جا رہا تھا مصر، تو میں نے خط لکھا اپنی بیوی کو کہ محترمہ معاف کرنا، میں نے تمہاری حق تلفی کی، میرا ارادہ یہاں اور رہنے کا ہے، میں تم کو اختیار دیتا ہوں، چاہو تو میرے نکاح میں رہو اور چاہو تو دوسرے شوہر سے نکاح کر لو. تو بیوی تھی مومن،
غیرتمند اس کا جواب آیا کہ میں اتنی بے غیرت نہیں کہ اپنی قسمت ایک ایک چوکھٹ پہ آزماتی پھروں. اللہ تعالیٰ نے جس سے جوڑ دیا میں اسی پہ مرنا چاہتی ہوں. اور آپ اطمینان سے علم حاصل کیجیے, اگر خدا نخواستہ آپ فوت بھی ہو گئے تو مجھے شکوہ نہیں ہوگا بلکہ اطمینان ہوگا کہ میرا رفیق زندگی علم کی راہ میں قربان ہو گیا. جب ایسا جواب آیا تو حضرت میں آپ کا ٹھہر گیا 17 سال ہو گئے. اس 17 سال کے عرصے میں اے نوجوانوں سنو, یہ ہے وہ قوم جہاں سے آپ آئے ہیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو ہے تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو حضرت 17 سال ہو گئے. اس 17 سال میں وہ دودھ پیتا بچہ سیانہ ہوا, بالغ ہوا, اس نے مال کمایا, صاحب نصاب ہوا, اس پر زکات حج فرض ہوا. تو جب حج کو آنے لگا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا جب مدینے جاؤ گے تو تمہارے ابا امام مالک کے یہاں مجلس میں ملیں گے, ان کی خیریت لے کے آنا, ان سے دعائیں لینا, ان کی بلائیں لینا. تو یہ 17 سال کا بچھڑا ہوا خون ہے جو پہلی دفعہ ملا. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, آہ سے بھر نہ آئے. یہ کوئی پتھر کا ٹکڑا تو نہیں, یہ گوشت ووشت اور جذبات کا ٹکڑا. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, آہ سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار, کوئی ہمیں رلائے کیوں. تو امام مالک اور پوری مجلس رونے لگی. یہ تھی علم سے دلچسپی کہ بیوی اور بیٹے کی محبت کو بھی قربان کر دیا. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے, میرے اشک جن کو گوہر کہیں تیری رہ گزر میں بکھر گئے. اے محبوب تیرے راستے میں میں نے آنسو لوٹے, آنسو بکھیر دیے. یہ آنسو جو موتی کا درجہ رکھتے ہیں میں نے تیرے راستے میں موتی سمجھ کے بکھیر دیے. میرے عشق جن کو گوہر کہیں تیری رہ گزر میں بکھر گئے. میری کائنات لٹی سہی, تیری رہ گزر تو سنور گئی. تو اگر بیٹے اور بیوی کی محبت کی ضرورت پڑی تو اس کو بھی قربان کر دیا. آپ کو معلوم ہے ایک فاتح تھا عبد الرحمن فروخ, انہوں نے ترکی میں جھنڈے گاڑے تھے. حضرت ربی ابن زیاد صحابی رسول تھے, ترکی کے فاتح, ان کا یہ غلام تھے, کوئی 20-25 سال کی عمر تھی. تو جب ترکی میں جھنڈے گڑ گئے تو حضرت نے نظر مانی تھی کہ میری زندگی کی آخری آرزو یہ ہے کہ میں ترکی میں جھنڈے گاڑ دوں. ہمارے نوجوانوں کی آرزو کہاں ہے؟ ہمارے نوجوانوں میں اولو العزمی ہے, ہمارے نوجوانوں میں بلند خیالی ہے. ہمارے نوجوانوں تو صرف خواہشات رہ گئی ہے کہ گوشتابہ کھاؤ, مچھلی کھاؤ اور بریانی کھاؤ. تمہارے پاس بلندی بھی ہے. تو ان کی بلندیاں کیا تھیں؟ ان کے خیالات دوسرے تھے, ان کا عالم بھی دوسرا تھا. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. صحابہ جس ماحول میں اڑتے تھے وہ ماحول آپ کو نصیب ہی نہیں ہے, وہ بلندی نصیب نہیں ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی گرد راہ کے برابر ہم نہیں پہنچے. ان کی آرزویں کیا تھی کہ ہم ترکی میں, ترکی یورپ کا حصہ کر رہا, وہاں بھی جھنڈا گاڑ دیں. گاڑ دیا. تو چنی خواہی خدا خواہ چنی, مید حد یزدہ مراد متقی. ہم کچھ چاہتے ہیں, آپ کچھ چاہتے ہیں, اور اللہ اپنے نیک بندوں کی مراد پوری کر دیتا ہے. تو جب فتح ہو گیا تو دریائے جیہوں کے کنارے پہنچے اور فرمایا سب لوگ وضو کریں اور سجدہ شکر ادا کریں. تو سب نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد بیٹھ گئے, چاندی اور سونا ڈھیر لگا دیا گیا, دونوں ہاتھ بھر بھر کے غازیوں کو دیا. سب سے زیادہ اپنے غلام عبد الرحمن فروخ کو دیا, کیونکہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ یہ کس طرح سمجھنے میں گھس جاتا تھا. تو 30,000 اشرفیاں سونے کی دی اور کہا بیٹا تو نے اسلام کے لیے اتنی قربانی دی ہے, اب میں تجھ کو غلام نہیں رکھوں گا, جب تو آزاد ہے, تو نے تیرا نوجوان ہے, شادی کرو, گھر بساؤ. تو آج کل تو لوگ انگلینڈ سوچتے ہیں, امریکہ سوچتے ہیں, اور اس زمانے میں لوگ مکے و مدینے کے ساتھ کچھ سوچتے نہیں. تو سوچا کہ مدینے میں چلیں, گنبد خضرا کے سائے میں ایک مکان بنا لیں. چنانچہ گئے اور ایک مکان لے لیا اور ایک نیک خاتون سے نکاح کر لیا. دونوں میاں بیوی رہنے لگے. 1-2 سال گزرے تھے, مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے گئے تو امام جمعہ نے اعلان کیا فلاں محاذ کے اوپر مجاہدین کی ضرورت ہے, آپ لوگ رضاکارانہ طریقے پر نام لکھائیے. یعنی ڈنڈے کے زور پر نہیں, خوشی سے. اس زمانے میں خوشی سے لوگ لکھاتے تھے, کوئی رجسٹر نہیں ہوتا تھا, نہ کوئی سپاہی اور پیادے ہوتے تھے. سب لوگوں نے نام لکھایا. سب سے آگے حضرت ہی بڑھ گئے عبد الرحمن فروخ, کیونکہ پہلوان جو کشتی لڑتا ہے وہ لنگوٹا اتار بھی دے اور کسی نامی گرامی کشتی کا اعلان ہو تو پہلوانی کا شوق چٹکی لیتا ہے کہ لاؤ ہم بھی لڑیں, 2 ہاتھ کریں. تو اب 2 سال گزر چکے تھے, نیزے اور تیروں کی بارش اور تلواروں کا کھنکنا اور گھوڑوں کا ہنانا اور وہ غبار جنگ اس کی عادت تھی, وہ دیکھنے کافی عرصہ ہو چکا تھا. موقع آیا تو شوق جہاد چل رہا, آگے بڑھ کے نام لکھایا. اور گھر آئے تو بیوی سے کہا میں تو جہاد میں جا رہا ہوں. تو بیوی نے کہا ولی من تترکونی و تترکو حاضل جنین, جہاد میں جا رہے ہیں, شوق سے جائیے, ہم کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور ہمارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے کہا اترکو کہ للہ ولی رسول, اللہ اور رسول پہ چھوڑ دیں. گنبد خضرا کے سائے میں تم کو تکلیف ہوگی, اور خرچے کی بات ہے تو یہ لو 30,000 اشرفیاں خرچ کرنا, اور جو بچہ ہے اس کا حساب دے دینا.
तो बीवी मुतमईन हो गई और चले आए। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, पता ही नहीं चला। तो औरतों की आदत होती है तारीख पहलू में चली जाए, मायूसी उनकी फितरत में होती है। उन्होंने कहा हो ना हो मेरा शौहर अल्लाह के रास्ते में काम आ गया, सीने पे पत्थर रख करके सब्र कर लिया। 4-6 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, जो पेट में था वो गोद में आ गया। शौहर की अमानत और यादगार समझकर सीने से लगाया और उसकी परवरिश करती रही। बच्चा था होशियार, बालाए सरस होशमंदी, मितास्त सितारे बुलंदी, उसकी पेशानी से पता चलता था कि ये होनहार बिरवे के चिकने चिकने पात। अब माँ ने थैली खोल दी बच्चे के लिए, अशरफियाँ ली 10-20 और बच्चे की उंगली पकड़ी और मस्जिद नबवी में जो सबसे बड़ा आलिम था उसकी खिदमत में ले गई। पहले नजराना पेश किया और कहा ये मेरा बेटा आपकी खिदमत में है। तो घोल के पिला दिया उन्होंने, एक तो माँ की तरफ से खिदमत और दूसरे लड़के की ज़िहानत, खूब पढ़ा दिया। उसके बाद अम्मा से कहा कि अम्मा अब मस्जिद कुबा में जो सहाबा जो उलमा आते उनसे पढ़ेंगे, तो मस्जिद कुबा में पढ़े। फिर कहने लगे अम्मा अब हम यमन जाएंगे, तो यमन में अपने पैसे से भेजा। फिर कहा मक्के में भेजा, कहा मुल्क शाम जाएंगे, कहा मुल्क शाम में भेज दिया। कहा फिर मिस्र जाएंगे, तो मिस्र भेजा। अब अपने पैसे से सब साथियों का काफिला रवाना किया। 5-5 मुल्कों से जो पढ़ के आए वो तो सूरज और चांद की तरह मशहूर हो जाता है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक ने उनके सामने घुटने टेके। इतना बड़ा वालिद था, उसका नाम था रबिया। देखा आपने, ये थी तालीम से दिलचस्पी है, नौजवानों को बता रहा। 2-3 शहर में अगर हमारे नौजवान पढ़ाए, दिल्ली में पढ़ाए, बम्बे में पढ़ाए, तो समझते हैं अब चमन दीगरे ने बड़े 30 बार खा हैं। अरे तुम्हारे आबा अजदाद 3-4 शहरों में नहीं 5-5 मुल्कों में पढ़ते थे, तब भी उनके इल्म की तशनगी खत्म नहीं होती थी। हर एक मैकदे से भरा जाके सागर, हर एक मैकदे से भरा जाके सागर, हर एक घाट से आए सैराब होकर, गिरे मिसले परवाना हर रोशनी पर, गिरह में लिया बांध कौले पैगंबर की हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ अपना उसे माल समझो। तो इमाम मालिक और इमाम हनीफा पढ़ रहे थे। 30 साल के बाद एक वाक़या पेश आया। अब रबिया 30 साल के हो गए, पढ़ा रहे हैं। 30 साल के बाद वाक़या पेश आया, ईशा की नमाज हो चुकी है, दरवाजे खुले हुए क्योंकि नमाजी मस्जिद से अपने घर आ रहे हैं। एक बड़े मियाँ जिनकी उम्र 60 साल की है, घोड़े पर बैठे हुए हाथ में निगाह लिए हुए पूछ रहे हैं अब्दुर्रहमान फर्रुख का मकान कहाँ है? तो कौन बताए, 10 साल में तो बस्ती कुछ की कुछ हो जाती है, और ये तो 30 साल के बाद आए। तो खुद ही अपने हाफजे पे जोर डालकर अपने मकान के हुदूद अरबा को देखा और एक मकान के ऊपर दिल शहादत दी कि हो ना हो यही मेरा मकान है। उतर गए और उतर कर घोड़े को कुंडी में बांध दिया और नेजा लेकर अंदर दंदनाते हुए चले गए, क्योंकि उनको तो यकीन था कि ये मेरा घर है। जैसे अंदर पहुंचे वैसे 30 साल का कड़ियल जवान दौड़ता हुआ आया और आकर गट्टा पकड़ लिया। या अदुवल्लाह तदखुलु बैतना बिगैर इज़्न, आए अल्लाह के दुश्मन हमारे घर में बिना इजाजत घुसा चलाता। अच्छा हम अल्लाह के दुश्मन है, वो आपका घर है। अब बड़े मियाँ कह रहे थे हमारा घर है, और वो रबिया कह रहे थे हमारा घर है। अब आप खुद ख्याल कीजिए 10-11 बजे रात को, रात के सन्नाटे में जब आवाज बुलंद होती तो आधा मदीना गूंज गया। इमाम मालिक और इमाम हनीफा बेतहाशा भागे हुए आ गए कि हमारे उस्ताद से कौन उलझ गया। देखा तो एक बड़े मियाँ है, दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं। तो इमाम मालिक ने कहा कि बड़े मियाँ मकान तो इन्हीं का है, अगर आपको इसरार है तो सुबह तय कर लीजिएगा, हमारा गरीब खाना हाजिर, रात को आप हमारे मेहमान। तो 7-5 आदमियों की बात माननी पड़ती है, सर झुकाकर चल दिए। लेकिन घर से बाहर होने से पहले सर आसमान की तरफ उठाया और गुंबद खजरा पर नजर डाली और कहा ऐ अल्लाह तेरे नबी के शहर में ये जुल्म, अरे कोई नहीं जानता, तू तो जानता है कि ये मकान अब्दुर्रहमान फर्रुख के इन हाथों ने बनाया और आज अब्दुर्रहमान फर्रुख को उसी के मकान से बेदखल किया जा रहा है। तो बीवी बालाखाने पे सो रही थी, जब अब्दुर्रहमान नाम सुना तो उसने खिड़की खोल के देखा तो कल्ले ठल्ले से पहचान गई कि ये तो मेरे शौहर नामदार हैं जो 30 साल के बाद वापस आए। तो सबसे पहले तो उसने पड़ोसियों को वापस किया कि शरीफू याकूम बारकल्लाहु अलैकुम, भाइयों आप लोग जाइए, ये बाप बेटे का मामला है, ये कोई दुश्मनों का मामला नहीं। तो सब लोग खुशी खुशी चले गए कि चलो अच्छा हुआ। उसके बाद उसने कहा हज़ारिया रबिया फ़इन्नहु अबूक, रबिया तुमने अपने अब्बा का गिरबान पकड़ रखा है। हज़ारिया अब्दुर्रहमान फ़इन्नहु वलदुक, और अब्दुर्रहमान तुमने अपने बेटे का गिरबान पकड़ रखा। अब दोनों जानते तो थोड़े, अब्दुर्रहमान भी जानते थे कि मैं जब जा रहा था तो मेरी बीवी हमल से थी, और रबिया जब से पैदा हुए तब से उन्होंने अपने बाप का नाम सुना और ये पता नहीं चला कि जिंदा है कि मर गए। खूब गले मिले, रोते रहे, 12 इसी में बच गए। उसके बाद अपनी बीवी के पास आए, दास्तान सुनानी शुरू कर दी 30 साल की कि कुछ ना पूछो, पहला शहर मैंने फतह किया, उसका दरिया का पानी ऐसा था और वहाँ के फल ऐसे थे। लजीज बूद हिकायत दरास्तर गुफ्तम, हिकायत मजेदार थी, लंबी बयान की, और बीवी को धड़का लगा हुआ 30,000 अशरफियों का हिसाब लेने न बैठ जाए, क्योंकि 30,000 अशरफियाँ तो तालीम पे खर्च कर दी उसने। आखिरकार वही हुआ, कह लगे वो जो 30,000 अशरफियाँ हम दे गए थे उसमें जो बची हों लाओ, कुछ हमारे पास है तो बुढ़ापे में कोई जायदाद खरीद देंगे, उससे बुढ़ापा पार हो जाएगा।
اتنے میں مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، یعنی فجر کی اذان ہو گئی، کیونکہ مختصر رات تھی، اذان ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا ارے آپ کو حساب کی جلدی پڑی ہے، جائیے وضو کر کے 10 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے، یہ عام مسئلے نہیں ہیں، اور اگر آپ نے دیر کی تو جماعت آپ کی چلی گئی۔ جلدی جلدی وضو کیا، نماز میں چلے گئے۔ خیر کہنے لگے ربیہ، کہا ربیہ جا چکے۔ خیر نماز پڑھی، اس کے بعد روضہ اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کیا۔ اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ ہزاروں لڑکے جمع ہو گئے اور ایک آدمی بلبل کی طرح چوکی کی پر بیٹھ کر چہکنے لگا، جیسے پروانے گرتے ہیں شمع پر، اس طرح اس نوجوان پر شہزادے اور وزیرزادے اور راجکمار رجواڑے یہ سب ان کے اوپر، کوئی جوتی اٹھانے کو فخر سمجھ رہا ہے، کوئی شملہ سنبھال رہا ہے، کوئی سنبھال، تو منہ میں پانی آ گیا کہ ارے 30 سال تک میں میدان جنگ میں ہتھیلی پہ سر رکھ کر کے اعلان کلمت اللہ کے لیے پھرا، لیکن جب مدینے میں آیا تو کسلمی پرسد کی بھیا کون، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور یہ نوجوان ہے، اس کی اتنی عزت، بوڑھی آنکھیں، اور رات فجر کا وقت دھندلا تھا، اور چھت کے نیچے پہچان نہیں پائے کہ یہ کون لڑکا ہے۔ اور پھر رات کو اگر دیکھا بھی تھا تو کرتے پاجامے میں دیکھا تھا، سر پہ امامہ نہیں تھا، ابا و قبا نہیں تھی، اب تو سر پہ امامہ بھی تھا اور ابا و قبا۔ آنکھوں نے پہچاننے میں دھوکہ کھایا۔ سوچا لاؤ اس بلبل ہزار داستان کی کچھ باتیں ہم بھی سن لیں، تو کنارے بیٹھ گئے۔ تو جب وہ حدیث کی تشریح کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کانوں میں رس گھول رہے۔ تو ایک لڑکے سے پوچھا بیٹا یہ کون صاحب ہیں؟ تو اس نے پیشانی پہ بل ڈال کے کہا آپ درس میں خلل ڈالیں، ان کا نام ہے ربیہ، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ سورج اور چاند کی طرح پورے دنیا میں مشہور ہے۔ کہا آپ مان لیجئے میں یہاں کا رہنے والا۔ کہا ہاں تبھی تو آپ نے، میں سمجھ گیا کہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا نام ہے ربیہ۔ کہا ان کے باپ کا، یہ ذہن میں بھی نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے۔ کہا ان کے باپ کا، کہا باپ کا نام عبد الرحمان۔ سوچا مدینے میں عبداللہ عبد الرحمان نام تو ہوتے ہی ہیں۔ اس کے بعد کون عبد الرحمان؟ کہا آپ برابر سوال کرتے جا رہے ہیں، اب آخری سوال ہے بس، کون عبد الرحمان؟ ان کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے۔ جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے تو ہمارے کچھ ساتھی کانا پھوسی کر رہے تھے کہ حضرت کے والد بہت دنوں کے بعد رات کو آئے ہیں، رات کو آئے ہیں۔ او ہو، اب یقین ہو گیا یہ تو میرے گھر کا چراغ ہے، یہ اللہ نے مجھ کو نعمت عطا فرمائی۔ تو مارے خوشی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آ گئے تو سوچا یہاں سے چلنا چاہیے ورنہ تماشا بن جائیں گے، جوتے اٹھائے اور چل دیے۔ 2 قدم پر مکان تھا، جیسے چوکھٹ پہ قدم رکھا بیوی نے ٹال دیا، بیوی بول رہی تھی۔ ماں بھی کہا یا عبد الرحمان، کیا بات ہے عبد الرحمان؟ کہا ماں بھی للخیر، کہا سب ٹھیک ہے۔ کہا نہیں کچھ تو ہے، تمہاری آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو کیسے؟ ارے کہنے نہیں، یہ رنج کے آنسو نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ لقد رفع اللہ ابنی، اللہ نے میرے بیٹے کو بہت اونچا مقام عطا کیا۔ تب بیوی نے کہا ایہما احب الیک، آپ کی نظر میں زیادہ قیمت کس کی؟ 30,000 دینار ام هذا المقام الذي وصل الیہ ابن، 30,000 اشرفیوں کی قیمت زیادہ ہے یا یہ رتبہ جو تمہارے بیٹے کو ملا؟ ارے کہہ رہے تو پاگل دیواری ہو گئی، جو رتبہ میرے بیٹے کو حاصل ہے وہ بادشاہوں کی تجوریاں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، میرا بیٹا تو انمول ہیرا اور انمول موتی ہے۔ تب بیوی نے کہا بندہ نواز، وہ 30,000 اشرفیاں ان کے حساب کی آپ کو جلدی تھی، وہ آپ کے بیٹے کی تعلیم پر میں نے صرف کرتی۔ تو اتنا خوش ہوا عبد الرحمان، اتنا خوش ہوا کہ جیسے مور ساون بھادوں میں ناچتا ہے جب ہلکی فوار پڑتی اس طرح ناچنے لگا۔ وہ ناچ رہا تھا، اس کی زبان پر تھا واللہ ما زیاتی، واللہ ما زیاتی، واللہ ما ربیہ کی ماں، اگر تم نے یہ 30,000 اشرفیاں ربیہ کی تعلیم پہ خرچ کی ہے تو خدا کی قسم تم نے ضائع نہیں کی، خدا کی قسم تم نے ضائع نہیں کی، خدا کی قسم تم نے ضائع نہیں کی۔ فجزاک اللہ عن الاسلام والمسلمین خیرا، اللہ تم کو تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بھائیو یہ تھی دلچسپی تعلیم سے مسلمانوں کو۔ اور آج آپ پوچھئے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ تمہارے باپ دادا ہی تھے، یہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، موت کا انتظار کر رہے، یہ تھے تمہارے آبا و اجداد۔ تو آج ہماری عورتیں، وہ تو سونے کے سکے تھے، اگر تانبے کے سکے ہو تو عورتیں خرچ کرنے میں کنجوسی کریں گی، اور اگر چاندی کے ہو تو بہت مشکل ہے، اور سونے کا تو ناممکن ہے۔ چاہے جتنی پڑھی لکھی عورت ہو، اب بھی دنیا کے اندر تعلیم سے وہ شائستگی اور دلچسپی نہیں پیدا ہوئی جو مسلمان عورتوں کے اندر 1000 سال پہلے تھی، کہ سونے کے سکے اس طرح لٹاتی تھی اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر کہ جیسے پانی بہایا جاتا ہے، پانی بہایا جاتا ہے۔ تو دوستو، میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اور اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے لخت جگر ہیں، یہ ہمارے دید و دل ہیں بچے۔ نعمت نہیں دنیا میں پسر سے کوئی بڑھ کر، راحت نہیں آرام جگر سے کوئی بڑھ کر، لذت نہیں پاکیزہ ثمر سے کوئی بڑھ کر، نکہت نہیں بوئے گلے تر سے کوئی
صدموں میں علاج دل مجروح یہی ہے، ریحاں ہے یہی، روح یہی، روح یہی ہے۔ ماں باپ کا دل غنچہ ہے، خندہ ہے اسی سے، وہ گل ہے کہ گھر رش کے گلستان اسی سے، سب راحت و آرام کا سامان ہے اسی سے، آبادی کاشان انسان ہے اسی سے۔ کس طرح کھلے دل کی دیگر بند نہیں ہے، گھر قبر سے بدتر ہے جو فرزند نہیں۔ اس فرزند کی تعلیم پر اور اس دختر نیک اختر کی تعلیم پر اگر ہم نے بخل سے کام لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اولاد کی محبت میں آپ جھوٹے ہیں، آپ مسخرہ پن کر رہے ہیں، آپ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، جو ہو لٹا دو۔ حضرت نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جو دو بچیوں کی جن کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، جن کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اگر دو بچیوں کی اچھی تربیت کوئی کرے، پڑھائے لکھائے، تو قیامت کے دن میرا اس کا درجہ اتنا قریب ہوگا جیسے یہ انگلی ہے اور اس کے بعد یہی انگلی ہے، دوسری انگلی نہیں، اتنا قریب ہوگا بچوں کی پرورش کرنے والا۔ ما نحل والد ولدہ نحلا افضل من ادب، تعلیم سے بڑھ کر اولاد کو کوئی تحفہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے عزت پائیں تو عزت بغیر تعلیم میں نہیں پا سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے صحت مند رہے، تعلیم ہی سے صحت مند رہتے۔ ہسپتالوں میں دیکھو بیماروں کی اکثریت جاہلوں کو ملے گی، پڑھو پڑھے لکھوں کی بہت تعداد کم ہے ہسپتالوں میں، کیونکہ تعلیم صحت عطا کرتی ہے، عزت تعلیم سے ملتی۔ جو چیز عزت کی ضامن ہو، صحت کی ضامن ہو، ترقی کی ضامن ہو، اس سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں، اس سے ہم مٹھی بند کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دانت سے پیسہ پکڑتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری طرح یہ اچھے لچھن نہیں ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہیں ہوگی داستانوں میں۔ اس اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور وقت نہیں ہے، میں نے تو ایک ہی جز پہ کہا ہے، تربیت پہ بھی کہنا چاہتا تھا مگر اب وقت کہاں ہے۔ ہمارے مفتی صاحب جو ہیں بیچارے تکتے رہے، اور اصل میں ہر چیز کنٹرول میں اگر رہے، ہر مقرر، کوئی ایک مقرر کی بات نہیں ہے، ہر مقرر ہر نعت خواں کا ایک وقت ہوتا ہے، سمجھے، اور اس کے 10 منٹ میں اگر 10 سے 5 منٹ اگر کاٹے جاتے تو 1 گھنٹہ مل جاتا، تو تربیت کے اوپر بھی اظہار خیال کرتا میں، کیونکہ مفتی صاحب نے مجھ سے کہا تھا اور میں نے اپنا ذہن اس کا بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال تربیت نہ ہونے کی بھی قصور آپ قبول کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سے جب اچھی چیزیں دیکھتے تھے تو حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بچہ چورا کر لائے تو اس کی پیٹھ ٹھوکی جاتی ہے، جیسے سلطانہ کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو اس نے کہا میری ماں کو بھی پھانسی دو، کیونکہ جب پہلی میں نے چوری کی تھی تو میری ماں نے میری پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ تو اگر اعلیٰ درجے کا کام کرے تو بچے کی پیٹھ تھپتھپانی چاہیے۔ حضرت عمر گشت کر رہے تھے، مشہور واقعہ ہے، گشت کر رہے تھے تو آواز آئی ایک مکان سے کہ پانی میں دودھ ملا دو، گاہکوں کے لیے کافی نہیں ہے دودھ، گاہکوں کا گاہک رہ جاتے، دودھ ختم ہو جاتا ہے، پانی ملاؤ کام چل جائے گا۔ بیٹی سے کہا ماں نے، تو بیٹی نے کہا کیسے پانی میں دودھ ملا دیں، امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ پانی میں دودھ نہ ملاؤ، تو جس کو ہم نے ظاہر میں مان لیا اس کو اندر سے بھی ماننا چاہیے، اور ہم پانی ملا۔ ارے کہ امیر المومنین یہاں دیکھ رہے ہیں، بے وقوف کہیں گی، یہاں گھر کے اندر کوٹری کے اندر اندھیرے میں رات کے وقت امیر المومنین دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا امیر المومنین کے رب دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین کے رب دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ لاجواب ہو گئی، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر نے حضرت کے ساتھ جو غلام تھا یا کوئی اور تھا یا وزیر تھا، حضرت نے فرمایا اس مکان کو نوٹ کرو، چنانچہ نوٹ کیا گیا اس مکان کو، شناخت لی۔ صبح گئے حضرت، گھر جب سو کے اٹھے اور بچے سب آئے تو حضرت نے فرمایا میں تو بوڑھا ہوں، مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نکاح کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہوئی تو میں ہی نکاح کرتا، مجھے نکاح کی ضرورت، بیٹا ایک لڑکی میں دیکھ کے آیا ہوں، اگر وہ کنواری ہے، شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوئی نکاح میں قبول کر لے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی شادی ہو چکی تھی، اور حضرت عاصم تھے، حضرت عاصم ابن عمر، حضرت کے بہت بیٹے تھے۔ عاصم نے کہا ابا جان میں ابھی کنوارا ہوں، میری شادی نہیں، میرا نکاح کرا دیجئے۔ تو حضرت نے وزیر کو بھیجا کہ اس کی ماں سے پوچھو اس کی شادی ہو چکی، کہا نہیں، کہا اگر میں اپنے بیٹے سے تو وہ قبول ہو گئی، کہا ارے باغ باغ ہو گئی، بدلیاں اچھلنے لگی۔ حضرت نے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ ایسی نیک لڑکی کے پیٹ سے ایسی لڑکی پیدا ہوئی جس سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ عمر ابن عبدالعزیز، جنہوں نے بھیڑیے اور بکری کو ایک گھاٹ پہ پانی پلا دیا، یعنی ظالم و مظلوم کا فرق مٹا دیا، ظالم و مظلوم کا فرق مٹا دیا، ایسا اللہ کا بندہ تھا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا کہ لڑکی بچپن میں ایمان پر اس کی پرورش ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حج کو حضرت کا مزاج عجیب و غریب تھا، حج کو جا رہے تھے،
تو دو چار حضرت کے جو بہت اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہوتے تھے وہی حضرت کے ساتھ رہتے. آج کل کے ساتھ جو ایم ایل اے ایم پی کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ بے ایمان، چاپلوس، مکار ہیں. اور حضرت کے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے تھے. تو حضرت جو ہے جب مکے کے قریب پہنچے تو پہاڑی سے بکریاں لے کر کے ایک لڑکا اتر رہا تھا، لگتا تھا کہ غلام ہے، لے کر اتر رہا تھا. حضرت نے امتحان لیا، کہا بھائی ہمیں گوشت کی خواہش ہے، اب مدینے چلے بہت دن ہو گئے ہیں، گوشت کی خواہش ہے تو ایک بکری جو ہے ہم سے بیچ دو. اس غلام سے کہا ایک بکری ہمیں بیچ دو. تو اس نے کہا نہیں بکری میری نہیں ہے، میرے آقا کی ہے، میں تو غلام ہوں، میرے آقا کی ہے، میں غلام ہوں، میں کیسے بیچ دوں؟ تو فرمایا وہ آقا یہاں کوئی رکھا ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں بھیڑیا آیا نوچ لی گیا. کہنے فائن اللہ، اور اللہ میاں کہاں گئے؟ اس نے کہا فائن اللہ، اللہ میاں کہاں گئے؟ بس حضرت عمر سے پیچھے پیچھے ہو لیے، وہ آگے آگے، حضرت پیچھے پیچھے. اس کے آقا سے کہا یہ غلام کتنے کا ہے؟ اس نے منہ مانگے پیسے دیے، کیونکہ سمجھا خلیفہ لینا چاہتے ہیں. حضرت نے پیسے دیے، کہا تم کو آزاد کرتے ہیں. صرف کس وجہ سے؟ ایمان کی تربیت کی. یہ ہے تربیت کا وزن ہمارے نزدیک، ہمارے علماء کے نزدیک تربیت کی اہمیت تھی. اور آپ تربیت سے غافل ہیں. آپ اپنے ہیرے اور موتیوں کو تراشنے کے بجائے پتھر بنا رہے ہیں، بے قیمت کر رہے ہیں. اگر ہیرا اور موتی ہیرا ہے تب بھی تراشنے کی ضرورت ہے، سخت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، کہا میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، میرا بیٹا میرا نافرمان ہے. بلایا حضرت نے بیٹے کو، کہا تو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا نافرمانی کرتے ہیں؟ تو نے کہا یہ گالی دیتا ہے، مارتا ہے، کھانے کو نہیں دیتا ہے. تو بیٹے نے کہا حضرت کی تیور دے کر ڈر گیا وہ لڑکا کہ اب حضرت سے خبر لیں گے. تو اس نے پوچھا امیر المومنین گستاخی معاف کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں کہو. کہا کہ باپ کا حق بیٹے پر ہے، بیٹے کا بھی کچھ حق باپ پر ہے. اس نے پوچھا حل من حق الولد علی الوالد، امیر المومنین بیٹے کا بھی کچھ باپ پر حق ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں. کہا کیا حق ہے؟ کہا ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتاب ویزوجہ، ہاں کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کے لیے ماں کا اچھا انتخاب کرے. ہاں دوسرا لفظ نام اچھا رکھے اور اچھی ماں کا انتخاب کرے تاکہ اچھی نسل سے وہ پیدا ہو. وَلَيْسَ النَّبْتُ يَنبُتُ فِي الْجِنَانِ كَنَبْتٍ يَنبُتُ فِي الْفَلَاةِ. جو صحرا میں پودا اگتا ہے اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو پھلواری میں پودا اگتا ہے. پھلواری میں جو پودا اگتا ہے اس کی خوبصورتی، اس کے پھل کی مٹھاس اور اس کے پھول کی خوشبو اور ہی ہوتی ہے. اور جو جنگل میں لاوارث اٹھتا ہے اس کا کوئی دکھنے والا نہیں، اس میں وہ بات ہی نہیں ہوتی. تو اسی طرح اچھے ماحول میں جو عورت ہوتی ہے اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو نجابت اور شرافت اس میں ہوتی ہے، آزاد عورت کے پیٹ سے نہیں پیدا ہونا. میں بتا رہا ہوں نوجوانوں سن لو، اور میری لڑکیاں اگر سنتی تو میں بتاتا، کوئی بڑا آدمی آزاد لڑکی کی گود میں نہیں پیدا ہوا. کوئی بڑا، چاہے صلاح الدین ایوبی ہوں، چاہے طارق ابن زیاد ہوں، چاہے عالمگیر اورنگزیب ہوں، اور چاہے محمود غزنوی ہوں، کوئی بڑا آدمی دنیا کی مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے جو کسی ایڈوانس اور کسی آوارہ اور کسی آزاد اور شریعت سے بیگانہ اور بے دین عورت کی گود میں پیدا ہوا. یہاں تسلیمہ نسرین ملعون ہے. مسلم کے معاشرے میں لعنت اللہ ولی الملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، انسانوں کی لعنت. ہمیشہ بڑے لوگ گھر گرست سادہ عورت کے اور دیندار عورت کی گود میں پیدا ہوئے. آپ پڑھیے صلاح الدین ایوبی. تو بہرحال تو حضرت سے پوچھا اس نے کہ بیٹے کا بھی کچھ حق ہے باپ پر؟ تو فرمایا ہاں ان یحسن اسمہ، اچھا نام رکھے اور اچھی ماں کا انتخاب کرے اس کے لیے اور اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو کہا امیر المومنین اب سنیے، میرا نام انہوں نے عبداللہ اور عبد الرحمن کے بجائے جول رکھا. جول کا معنی گوبروڑا کیڑا، یعنی جو گوبر میں رینگتا ہے، ذرا سا موٹا سا ہوتا ہے، وہ گوبر ہی میں رہتا ہے، گوبر سے ہٹا تو مر جائے گا. کہا میرا نام رکھا جول، یعنی گوبر والا کیڑا. اور میری ماں حبشی عورت ہے جو مجوسی کی باندھی تھی، مجوسی کی باندھی حبشی عورت سے نکاح کیا، اس سے میں پیدا ہوا. یہ میری ماں کے لیے انتخاب، ماں کا انتخاب کیا ہے. اور قرآن کا ایک حرف مجھ کو نہیں سکھایا. تب حضرت نے کوڑا اٹھایا اور فرمایا اققت ولدک قبل ان یوقک، تو نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی قبل اس کے کہ وہ تیری نافرمانی کرے. پہلے تو نے اللہ کی نافرمانی کی، بعد میں اگر بیٹے نے نافرمانی کی تو اس کا کیا جرم؟ اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلموا الاولاد فیہ علی الضرب. اگر گھر کا ذمہ دار ڈھولک بجائے اور بچے ناچے تو بچے قابل ملامت رہیے، گھر کا ذمہ دار
عشرت حسین سر سید کے ساتھی تھے، وہ بہت تعلیم دیا کرتے تھے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرو، تو اس پر اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے، عشرتی گھر کی محبت کا مزہ، یعنی جو عشرت حسین کے ماننے والے تھے انگلینڈ چلے گئے، سب چھوڑ گئے، عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے، کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے، پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، کیک کو چکے سوئیوں کا مزہ بھول گئے، موم کی تتلیوں پر ایسی طبیعت الجھی کہ چمن ہند کی پریوں کی ادا بھول گئے۔ اور کیا تعجب ہے جو بچوں کو نے بھلایا گھر کو، کیا تعجب ہے جو بچوں نے بھلایا گھر کو، جبکہ بوڑھے روش دین خدا بھول گئے۔ تو بچوں نے کہ اگر ہٹ گئے تو بوڑھوں کیا کوتاہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری کو قبول کرو، اللہ کا ایسا جواب دہ ہونا پڑے گا، اور غفلت سے باز آنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، تب تک جب بھی مسلمان قوم سدھر جائے گی تو انشاءاللہ اس کے سدھرنے کا فائدہ اس کو پہنچے گا، سدھرنے کا فائدہ پہنچے گا۔ قل عبادی یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اور غفلت کی زندگی بسر کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ آنکھیں کھولو، غفلت سے توبہ کرو اور زندگی اثر نو شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھیں، اس سے استفادہ کریں۔ یہ مولانا مفتی اعجاز صاحب کی تصنیف ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ دعا آمین تو کہہ دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، ہم سب بڑے خطاوار اور ہم سب بڑے گنہگار ہیں، لیکن پھر بھی اے خدا قدوس ہم جیسے بھی ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تیری توحید کے ہم سب پرستار ہیں، تیرے محبوب نبی کے ہم سب امتی ہیں۔ اے خدا قدوس ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر ہم ظالم ہیں تو غافر ہے، اگر ہم ظلمان اگر ہم ضرور ہیں تو غفور ہیں۔ اے اللہ تیرے سچے نبی نے اطلاع دی ہے، جب سفید کرنے والے تیری جانب سے بدعا ہوتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے، تو ان کی داڑھیوں کی لاج رکھتا ہے۔ اے اللہ اس مجلس میں وہ سفید داڑھیوں والے موجود ہیں، اے اللہ ان کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ وہ بچے بھی معصوم ہیں، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ ہیں، جن کے بارے میں تیرے سچے نبی نے اطلاع دی ہے کہ ان معصوم ہاتھوں تو لاج رکھتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اے اللہ ان ہاتھوں کا بھی واسطہ، اے خداوند قدوس حاضرین کی جملہ حاجات کو پوری فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے، حاضرین میں جس نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ اے خداوند قدوس اس ریاست کے اندر امن پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس ریاست کے اندر اے اللہ علم و معرفت کے چشمے ابال۔ اے اللہ ابر رحمت عطا فرما۔ اے اللہ پوری ریاست کو اے اللہ امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ جو بھی مصائب آلام، جو بھی پریشانیاں ہیں، جس کی جو بھی ضروریات ہیں، سب خزانے غیب سے پوری فرما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے،
خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔